السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل. میں ہوں سیمی زوار اور ہم یہاں پر جو کتاب مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 45. اور یہ بھی ممکن ہے، میں بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا ریڈنگ کا اس کتاب کا سیکنڈ لاسٹ ہماری سٹنگ ہو اور اس کے بعد والے جو پارٹ ہو وہ آخری ہو. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس نشست میں کس اسپیڈ سے پڑھ پائیں گے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہو سکتا ہے یہ تھرڈ لاسٹ ہو، بس اب 2-3 ہی رہ گئی ہیں ریڈنگز. آئیے اس نشست میں ہم جس متبرک جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے زیارت جامعہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے. آئیے اس ہیڈنگ کے ساتھ ہم جانتے ہیں زیارت جامعہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ کون سی ہیں. حدیث نمبر ہے 3216، لکھا ہے محمد بن اسماعیل برمکی، بے رے میم کاف چھوٹی ہے. اچھا، ان کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے کہ المعروف بصاحب سواد و میم این تے ہے سومتا. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. قم میں سکونت اختیار کی. نجاشی نے انہیں سقا قرار دیا. مؤلف نے اس زیارت کو عیون اخبار رضا علیہ السلام میں صفحہ نمبر 375 پر علی بن احمد وساق، محمد بن احمد سنانی، علی بن عبداللہ وراق اور حسین بن ابراہیم مکتب سے نقل کیا ہے. اور ان سب نے محمد بن ابو عبداللہ کوفی اور ابو الحسین اسرمی، الف سین رے میم چھوٹی سے، اور انہوں نے محمد بن اسماعیل برمگی، بے رے میم برمکی ہے برمکی سے، اور انہوں نے موسیٰ بن عمران نخعی، نون خے عین چھوٹی سے. شاید عمران عبداللہ کی تصحیف ہے یا ان کو ان کے کسی جد سے نسبت دی گئی ہے، واللہ عالم. اور تہذیب میں اسی طرح ہے جیسے کہ الفقی میں. تو یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. ہم باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ محمد بن اسماعیل برمکی نے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ مجھ سے موسیٰ بن عبداللہ نخعی، نون خے عین چھوٹی نے بتایا. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی امام علی النقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول، مجھے کوئی ایسی فصیح و بلیغ کامل زیارت بتائیے کہ جب میں آپ حضرات میں سے کسی ایک کی زیارت کو جاؤں تو اسے پڑھا کروں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ائمہ علیہ السلام کے روضوں میں سے کسی روضے پر زیارت کے لیے جاؤ تو باغسل و طہارت ہونا چاہیے. پہلے جا کر روضے کے دروازے پر ٹھہرو، کلمہ شہادتین پڑھو، پھر جب روضے میں داخل ہو اور تمہاری نگاہ قبر اقدس پر پڑھے تو رک جاؤ اور اللہ اکبر 30 مرتبہ کہو، 30 ٹائمز کہو، اور پھر تھوڑا آگے سکون و وقار کے ساتھ چلو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھو اور ٹھہر جاؤ اور 30 مرتبہ 30 ٹائمز اللہ اکبر کہو، اور پھر قبر اقدس کے قریب جاؤ اور 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی 40 ٹائمز اللہ اکبر کہو، اور تاکہ
100 تکبیریں پوری ہو جائیں اور اس کے بعد یہ کہو. اب جو سامعین ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ کہو، یہ تفصیل پوری یہ عربی میں ہے زیارت، جو کہ تقریباً 3 صفحات پر مشتمل ہے عربی میں، اور ہم اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. سلام ہو آپ علیہ السلام لوگوں پر، اے اہل بیت نبوت و مسکن رسالت اور ملائکہ کی آمد و رفت کے مرکز اور نزول وحی کی جگہ اور رحمت کی کان اور خزینہ داران علم اور حلم و بردباری کی آخری سرحد اور کرم و بخشش کی جڑوں اور ملتوں اور قوموں کے پیشوا اور الہی نعمتوں کے وارث و والی اور نیکیوں کے اصل و اصول اور بھلے لوگوں کے لیے ستون سہارا اور بندوں کے حاکم، شہروں اور ملکوں کے ستون اور ایمان کے دروازے اور خدائے رحمان کے امین اور پیغمبروں کی نسل اور رسولوں کی اولاد اور رب العالمین کے منتخب کیے ہوئے بندے کی اطرت آپ علیہ السلام لوگوں پر اللہ کی رحمت و برکت ہو. سلام ہو ہدایت کرنے والے اماموں پر، اندھیرے کے اندر چراغوں پر، تقوی و پرہیزگاری کے نشانوں پر، صاحبان عقل و خرد پر، دلیل و حجت رکھنے والوں پر، اہل عالم کی پناہ گاہوں پر، انبیاء علیہ السلام کے وارثوں پر، اللہ کی پیش کی ہوئی اعلیٰ مثالوں پر، نیکی و بھلائی کی دعوت دینے والوں پر، اہل دنیا اور آخرت کے سامنے رکھی ہوئی دلیلوں پر اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو. سلام ہو خدا شناسی کی جگہوں پر، برکت الہی کی جائے سکونت پر، حکمت الہی کی کانوں پر، رازہائے الہی کی حفاظت کرنے والوں پر، حاملان کتاب خدا پر، اللہ کے نبی کے اوصیاء پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت پر اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمت و برکت ہو. سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں پر اور خوشنودی خدا کے اسباب کی نشاندہی کرنے والوں پر اور حکم خدا پر قائم و مستقر رہنے والوں پر اور اللہ کی دوستی میں کامل ہونے والوں پر اور اللہ کی توحید میں مخلص رہنے والوں پر اور اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کو ظاہر کرنے والوں پر اور اس کے ان مکرم بندوں پر کہ جو قول میں اللہ پر سبقت نہیں رکھتے بلکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں. سلام ہو حق کی طرف دعوت دینے والوں پر، رہنمائی کرنے والے پیشواؤں پر، دین کے سرداروں اور سرپرستوں پر، دین خدا کا دفاع کرنے والوں اور حمایت کرنے والوں پر، اہل ذکر پر، صاحبان امر پر، اللہ کے نمائندوں پر، اس کے منتخب کیے ہوئے لوگوں پر، اس کے گروہ والوں پر، اس کے علم کے خزانوں پر، اس کی حجتوں پر، اس کے راستوں پر، اس کے نور پر اور اس کی روشن دلیلوں پر اور ان پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے اپنی ذات کے لیے گواہی دی ہے اور اس نے ملائکہ اور اس کے ملائکہ نے اور اس کی مخلوق میں سے صاحبان علم نے اس کی ذات کے متعلق گواہی دی ہے. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس صاحب عزت و حکمت کی ذات کے. میں گواہی دیتا ہوں آپ علیہ السلام ہی لوگ امام ہیں، خلق کی رہنمائی کرنے والے، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، معصوم ہیں، مکرم ہیں، مقرب ہیں بارگاہ الہی میں، صاحب تقوی ہیں، صادق القول ہیں، اللہ کے منتخب ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے حکم پر قائم رہنے والے اور اس کے ارادوں پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کی کرامت پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے علم کی بنیاد پر منتخب کیا. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے غیب کے لیے پسند کیا. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے راز سربستہ کے لیے چنا. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنی قدرت سے اختیار کیا. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف سے رہنمائی کی عزت بخشی. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنی روشن دلیلوں کے لیے مخصوص کیا. آپ لوگوں کو اپنے نور کے لیے منتخب کیا. آپ لوگوں کی اپنی روح سے تائید کیا. آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنی زمین پر خلیفہ، اپنی مخلوق پر حجت اور اپنے دین کے لیے ناصر و مددگار، اپنے رازوں کا محافظ، اپنے علم کے خزانہ دار، اپنی حکمت کے امانت دار، اپنے وحی کے ترجمان، اپنی توحید کے ارکان، اپنی مخلوق پر شاہد،
اپنے بندوں کے لیے علم و نشان، اپنے شہروں کے لیے مینار نور، اپنے راستے کے لیے رہنما ہونے کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام لوگوں کو لغزشوں سے بچایا، فتنوں سے محفوظ رکھا، گندگیوں سے پاک کیا، اور رجس اور نجاست سے اس طرح پاک رکھا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور آپ علیہ السلام لوگوں نے بھی اس کی شوکت و جلال کو عظیم سمجھا، اس کی شان کو بڑا خیال کیا، اس کے کرم کے گن گائے، اس کے ذکر کو دوامی بنایا، اس کے پیمان کو مستحکم کیا، اور اس کی اطاعت کے عہد کو استوار کیا۔ پنہا اور اعلانیہ اس کی خیر خواہی کی، اور حکمت اور اچھی نصیحتوں سے لوگوں کو اس کے راستے کی دعوت دی، اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ اس کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے لوگوں کو منع کیا، اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یہاں تک کہ اللہ کی دعوت بالاعلان کر دی، اور اس کی طرف سے فرائض و واجبات کو کھول کر بیان کر دیا، اس کے حد و حدود قائم کر دیے، اس کے شرعی احکام کی نشر و اشاعت کی، اس کی سنت کو دستور بنایا، اور اس سلسلے میں اللہ کی رضا کی طرف گامزن ہوئے، اس کی قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور گزشتہ رسولوں کی تصدیق کی۔ پس جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے منہ موڑا وہ دین سے خارج ہو گیا، اور جو آپ علیہ السلام لوگوں کے دامن سے وابستہ رہا وہ حق تک پہنچ گیا۔ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کے حق میں کمی کی وہ نابود ہو گیا۔ حق آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے اندر، آپ لوگوں کی جانب سے، آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف ہے، اور آپ علیہ السلام ہی لوگ اس کے اہل اور اس کے مادن ہیں۔ میراث نبوت آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس ہے، مخلوقات کی بازگشت آپ لوگوں کی طرف ہے، اور ان کا حساب آپ علیہ السلام لوگوں کے ذمے ہے۔ حق کو باطل سے جدا کرنے والی بات آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس ہے، اور آیات الہی آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے قطعی فیصلے آپ علیہ السلام لوگوں میں ہیں، اس کا نور، اس کی روشن دلیلیں آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس ہیں۔ اس کا امر امامت آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف ہے۔ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کو دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا، جس نے آپ لوگوں سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، جس نے آپ لوگوں سے تمسک کیا اس نے اللہ سے تمسک کیا۔ آپ علیہ السلام ہی لوگ تو شارع ہدایت اور صراط مستقیم اور دار فانی کے گواہ اور دار باقی کے شفیع، اور اللہ کی رحمت پیوستہ و آیات مخزونہ امانت محفوظ اور لوگوں کے لیے آزمائش کی بارگاہ ہیں۔ جو آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس آیا اس نے نجات پائی، جو آپ کے پاس نہیں آیا وہ ہلاک ہوا۔ آپ علیہ السلام لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اسی کے راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور اسی کے قول کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ خوش بخت ہے وہ جو آپ علیہ السلام لوگوں کو دوست رکھے، اور وہ ہلاکت میں مبتلا ہوا جو آپ لوگوں سے کے دشمن رکھتا ہے۔ اس نے جو خود اپنا نقصان کیا، اس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے انکار کیا اور خود گمراہ ہوا، اس نے آپ لوگوں کو چھوڑا اور وہ رستگاہ ہوا، اور نہیں یہاں پہ چھوڑا اور وہ رستگار ہوا، اس طرح لکھا ہے، میرے خیال ہے ہجے یہی نظر آ رہی ہے۔ اور جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے تمسک کیا اور اس نے امن پایا، جس نے آپ لوگوں کی بارگاہ میں پناہ لی سلامت رہا، جس نے آپ لوگوں کی تصدیق کی اور ہدایت پائی، اس نے جو آپ لوگوں سے وابستہ رہا، جس نے آپ لوگوں کا اتباع کیا، جنت اس کی منزل ہے۔ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کی مخالفت کی، جہنم اس کی جگہ ہے۔ جس نے آپ لوگوں سے انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے آپ لوگوں سے جنگ کی وہ مشرک ہے، جس نے آپ لوگوں کو رد کیا وہ جہنم کی آگ کے آخری طبقے میں ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام و مرتبہ آپ علیہ السلام لوگوں کا زمانہ گزشتہ سے ہے اور زمانہ آئندہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے جاری رہے گا، اور یہ کہ آپ لوگوں کی روحیں، آپ لوگوں کا نور اور آپ لوگوں کی تینت ایک ہے جو طیب و طاہر ہے، اور آپ علیہ السلام میں سے بعض سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام لوگوں کو انوار کی شکل میں خلق کیا اور پھر آپ لوگوں کو اپنے عرش کے ارد گرد رکھا، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو یہاں بھیج کر اس نے ہم لوگوں پر احسان کیا اور ان گھروں میں پیدا کیا کہ جن کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ بلند کیے جائیں، اور ان میں
اس کا نام لیا جائے، اور آپ علیہ السلام حضرات پر ہم لوگوں کے درود بھیجنے کو اور آپ علیہ السلام حضرات کی ولایت کے لیے ہم لوگوں کو مخصوص کر کے ان میں ہماری خلقت کو طیب اور ہمارے نفوس کو پاک اور ہم لوگوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے قرار دیا، اور اس لیے تاکہ ہم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور ہم لوگ تو پہلے ہی سے اللہ کے علم میں آپ علیہ السلام حضرات کے فضل و شرف تسلیم کرنے والے اور آپ علیہ السلام حضرات کی تصدیق کرنے والے مشہور تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مکرم بندوں کے شریف ترین مقام پر اور مقررین کی اعلیٰ ترین منزل پر اور رسولوں کے ایسے بلند ترین درجوں پر آپ علیہ السلام حضرات کو پہنچا دیا کہ جس درجے و مقام و منزل تک کوئی نہیں پہنچے گا، اور نہ اس کے اوپر درجے تک کوئی جا سکے گا، اور نہ کوئی آگے بڑھنے والا اس سے آگے بڑھ سکے گا، نہ کوئی طمع کرنے والا اس درجے تک پہنچنے کی طمع کر سکے گا، یہاں تک کہ کوئی ملک مقرب، کوئی بنی مرسل، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی پست، کوئی بلند، کوئی مومن، کوئی صالح، کوئی تباہ کار و بدکار، کوئی مغرور دشمن، کوئی شیطان سرکش، اور نہ ان کے درمیان کوئی مخلوق جو گواہ ہو، ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی جلالت قدر، آپ لوگوں کی عظمت و مرتبے، آپ علیہ السلام لوگوں کے علو شان، آپ علیہ السلام لوگوں کے تمام و کمال و نور، آپ لوگوں کے صدق و راستی کے مقامات کو اور اپنی جگہ ثابت قدم رہنے کو، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے شرف و محل و منزل کو جو اس بارگاہ میں ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی عالی قدری کو جو اس کے نزدیک ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی اس خصوصیت کو جو اس سے حاصل ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی اس قرب و منزلت کو جو اس سے ملی ہے، ان سب لوگوں کو مطلع نہ کر دیا ہو۔ میرے ماں باپ آپ پر، میرے ماں باپ، میرے گھر والے، میرا سارا خاندان آپ علیہ السلام لوگوں پر قربان، میں اللہ کو اور آپ علیہ السلام لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں پر ایمان رکھتا ہوں، بلکہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ علیہ السلام لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے دشمنوں کو ماننے سے انکار کرتا ہوں جس سے آپ لوگ انکار کرتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام لوگوں کی شان کو اور آپ لوگوں کے مخالفین کی گمراہی کو خوب جانتا ہوں، اور ان کو دشمن رکھتا ہوں، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اور آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے بغض و عناد رکھتا ہوں۔ ہماری صلح اس سے ہے جو آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح رکھے، ہماری جنگ اس سے ہے جو آپ علیہ السلام لوگوں سے جنگ کرے۔ میں اسے حق سمجھتا ہوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ حق سمجھتے ہیں، اور اسے باطل سمجھتا ہوں جسے آپ لوگ باطل سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا اطاعت گزار ہوں، میں آپ لوگوں کے حق کی معرفت رکھتا ہوں، میں آپ لوگوں کے فضل و شرف کا اقرار کرتا ہوں، آپ علیہ السلام حضرات کے علم کا اٹھانے والا ہوں، ہلاکت سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام لوگوں کی پناہ میں چھپا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے حق کا معترف ہوں، آپ لوگوں کی رجت پر ایمان رکھتا ہوں، آپ لوگوں کی رجت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ علیہ السلام لوگوں کی حکومت کا منتظر ہوں، آپ علیہ السلام لوگوں کی سلطنت کی امید رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے اقوال کو اختیار کرتا ہوں، آپ علیہ السلام لوگوں کے احکام پر عمل کرتا ہوں، آپ لوگوں کی پناہ چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام لوگوں کا زائر ہوں، آپ علیہ السلام لوگوں کی قبروں پر پناہ ڈھونڈنے آیا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں، آپ لوگوں کے واسطے سے اس کا تقرب چاہتا ہوں، اور اپنے تمام امور اور تمام حالات میں اپنی حاجات و مطالب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے واسطے آپ علیہ السلام لوگوں کو پیش کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے پنہا و آشکار پر، آپ علیہ السلام لوگوں کے حاضر و غائب پر، آپ لوگوں کے اول پر اور آپ لوگوں کے آخر پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان تمام باتوں پر ہر معاملے پہ آپ لوگوں کو تفویض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور میری رائے بھی آپ علیہ السلام ہی لوگوں کی تابع ہے، اور میری مدد آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام لوگوں کے ذریعے اپنے دین کو زندہ کر دے، اور وہ دوبارہ آپ لوگوں کو اپنی حکومت میں واپس کرے، اور اپنا عدل جاری کرنے کے لیے آپ علیہ السلام
لوگوں کو ظاہر کرے اور اپنی زمین پر آپ لوگوں کو قدرت دے۔ پس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ علیہ السلام کے غیروں کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں آپ علیہ السلام لوگوں پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کی آخری فرد سے بھی اسی طرح تولا رکھتا ہوں جس طرح آپ علیہ السلام لوگوں کی پہلی فرد سے تولا رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ علیہ السلام حضرات کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ نیز جیم بے تے سے اور طاغوت سے اور شیاطین سے اور ان کے گروہ سے جنہوں نے آپ علیہ السلام لوگوں پر ظلم کیا اور آپ لوگوں کے حق سے انکار کیا اور آپ علیہ السلام لوگوں کی ولایت سے خارج ہو گئے اور آپ علیہ السلام لوگوں کے میراث کو غصب کر لیا۔ آپ لوگوں کی امامت میں شک کیا اور آپ علیہ السلام لوگوں سے منحرف ہو گئے، بلکہ ہر اس دوست و ہمدم سے جو آپ علیہ السلام لوگوں کے علاوہ ہے اور اس فرما روا سے جو آپ علیہ السلام لوگوں کے ماں سوا ہے، اور ان ائمہ سے جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ پس جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ علیہ السلام لوگوں کی دوستی اور آپ علیہ السلام لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے دین پر ثابت قدم رکھے، اور مجھے آپ لوگوں کی اطاعت کی توفیق عطا کرے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مجھے آپ لوگوں کے ان اچھے دوستوں میں شمار کرے جو آپ علیہ السلام لوگوں کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو آپ علیہ السلام حضرات کے آثار کی پیروی کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کی ہدایت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے گروہ میں محشور ہوں گے اور آپ لوگوں کے دور رجت میں دوبارہ واپس کیے جائیں گے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے عہد سلطنت میں حکومت کریں گے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو بعافیت پا کر خوش و مسرور ہوں گے، اور کل کے دن آپ علیہ السلام لوگوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ مولا میرے ماں باپ، میری جان، میرے اہل و عیال، میرا مال آپ علیہ السلام پر قربان۔ جو شخص بھی اللہ کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے آپ علیہ السلام لوگوں سے ابتدا کرے، اور جو شخص بھی اللہ کی توحید سمجھنا چاہے اس کا طریقہ آپ علیہ السلام لوگوں سے معلوم کرے، اور جو شخص اللہ کا قصد کرے وہ پہلے آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ میرے مولا و آقا، میں آپ علیہ السلام لوگوں کی تعریف و ثنا نہیں کر سکتا اور مدح کر کے آپ علیہ السلام لوگوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اور نہ توصیف کر کے آپ علیہ السلام لوگوں کی قدر و منزلت کا اظہار کر سکتا ہوں۔ آپ لوگ تو بھلے لوگوں کے لیے نور اور نیکیوں کے لیے ہدایت اور خدائے جبار کی حجت ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کی، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں پر خلقت کو تمام کرے گا۔ آپ علیہ السلام ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، لیکن یہ کہ اس کی اجازت ہو جائے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے غم و اندوہ دور کرتا ہے اور سختیوں کو برطرف فرماتا ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر نازل ہوئے اور اس کے ملائکہ لے کر اترے، اور جو کچھ آپ علیہ السلام کے جد کی طرف بذریعہ روح الامین بھیجا گیا۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہو تو آپ علیہ السلام کے جد کے بجائے آپ علیہ السلام کے بھائی کہا جائے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وہ دیا ہے جو عالمین میں سے کسی فرد کو نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی شرافت کے سامنے ہر شریف اپنی گردن جھکا دے گا، ہر متکبر آپ علیہ السلام لوگوں کی اطاعت کے لیے جھکا ہوا ہوگا، ہر ظالم اور جابر آپ علیہ السلام لوگوں کے فضل و شرف کے سامنے فروتن رہے گا۔ غرض یہ کہ ہر شے آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے ذلیل و پست ہوگی، زمین آپ ہی لوگوں کے نور سے چمک اٹھے گی، آخرت میں کامیاب ہونے والے آپ ہی لوگوں کی ولایت اور دوستی کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگوں نے کے وسیلے ہی سے لوگوں کو جنت کی راہ ملے گی، اور جس کسی نے آپ لوگوں کی ولایت سے انکار کیا اس پر خدائے رحمان غضبناک ہوگا۔ میرے ماں باپ، جان و مال و اہل و عیال آپ علیہ السلام لوگوں پر قربان۔ آپ لوگوں کا ذکر تو ہر ذکر کرنے والے کی زبان پر ہے۔ آپ علیہ السلام کے اسماء تمام اسماء میں، آپ لوگوں کے اجساد و تمام اجساد میں، آپ علیہ السلام لوگوں کی ارواح تمام ارواح میں، آپ علیہ السلام لوگوں کے نفوس تمام نفوس میں، آپ لوگوں کے آثار تمام آثاروں میں، آپ لوگوں کی قبریں تمام قبروں میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ
لوگوں کے نام کتنے شیریں ہیں، آپ علیہ السلام لوگوں کے نفوس کتنے مکرم ہیں، آپ علیہ السلام لوگوں کی شان بہت بڑی ہے، آپ علیہ السلام لوگوں کے مرتبے بہت بلند، آپ علیہ السلام لوگوں کا عہد و پیمان سب سے زیادہ ہونے والا، آپ لوگوں کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے، آپ لوگوں کا کلام نور، آپ علیہ السلام لوگوں کا حکم ہدایت، آپ لوگوں کی نصیحت پرہیزگاری، آپ لوگوں کا فعل کار خیر، آپ لوگوں کی عادت احسان، آپ علیہ السلام لوگوں کا شیوا کرم و بخشش، آپ علیہ السلام لوگوں کی شان حق و صدق و نرمی و مہربانی، آپ علیہ السلام لوگوں کا قول حکم قطعی، آپ علیہ السلام لوگوں کی رائے علم و حلم و حزم و احتیاط سے عبارت ہے۔ اگر کہیں خیر کا ذکر کیا جائے گا تو آپ علیہ السلام ہی لوگ اس کے اول ہوں گے، اس کی اصل ہوں گے، اس کی فیر عین ہوں گے، اس کے معدن ہوں گے، اس کی منزل ہوں گے اور اس کی انتہا ہوں گے۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ علیہ السلام لوگوں پر قربان، میں آپ لوگوں کی بہترین مدح و ثنا کیا کروں، میں آپ علیہ السلام لوگوں کی بہترین آزمائشوں کو کیا گنواؤں۔ آپ لوگوں کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ذلت سے نکالا، ہم لوگوں کو غم و اندوہ کے بندھنوں سے رہائی دی اور ہلاکتوں کے گڑھوں میں گرنے سے اور جہنم سے نجات دی۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ لوگوں پر قربان، آپ علیہ السلام ہی لوگوں کی دوستی کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین کے قواعد و دستور کی تعلیم دی اور ہمارے اندر جو خرابیاں تھیں ان کی اصلاح فرمائی، اور آپ علیہ السلام ہی لوگوں کی دوستی کے صدقے میں کلمہ توحید و دینی علوم تکمیل کو پہنچا اور باہمی اختلافات دور ہوئے اور آپس میں الفت و میل ملاپ پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام ہی لوگوں کی دوستی کے طفیل فرض عبادتیں قبول ہوں گی، آپ ہی لوگوں کی مودت و محبت واجب ہے، آپ کے لیے بلند درجات ہیں، مقام محمود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک معینہ جگہ ہے، بڑا جاہ و مرتبہ ہے، بڑی شان ہے اور مقبول شفاعت ہے۔ اب یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 کا ذکر ہے، آیت ترجمہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 53 کو پڑھا اور ساتھ ہی آل عمران کی آیت 80 کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو ہدایت کرنے کے بعد ڈاواں ڈول نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سورہ اسرائیل کی 108 نمبر کی سورہ بنی اسرائیل کی 108 نمبر آیت کا ترجمہ کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ پھر ابھی دعا چل رہی ہے، 2 پیراگراف چھوٹے رہ گئے ہیں کہ دعا کا ترجمہ کہ اللہ کے ولی، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ گناہ ہیں جو بغیر آپ علیہ السلام لوگوں کی مرضی کے محو نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو اس ذات کے حق کا واسطہ جس نے آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے رازوں کا امانت دار بنایا ہے اور امور خلائق کا نگراں مقرر کیا ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ رکھ دیا ہے، آپ لوگ میرے گناہوں کو بخشوا دیں، آپ علیہ السلام لوگ میرے شفیع بن جائیں، میں آپ لوگوں کا اطاعت گزار ہوں، میں نے آپ لوگوں کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ لوگوں کی اطاعت کی، میں نے یہ غلط پڑھ دیا تھا، جس نے آپ لوگوں کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ لوگوں کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے آپ علیہ السلام لوگوں سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے آپ لوگوں سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ بار الہ، یا اللہ، اگر مجھے کوئی ایسا شفیع ملتا جو تیری بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ائمہ اخیار و ابرار سے زیادہ مقرب ہوتا تو میں اسی کو اپنی شفاعت کے لیے پیش کرتا۔ پس تجھے ان حضرات کے اس حق کی قسم دے کر جسے تو نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ان لوگوں کی معرفت رکھنے والوں میں اور ان کے حق کو پہچاننے والوں میں شامل کر لے میرے مالک، اور اس گروہ میں شامل کر لے جس پر ان حضرات کی شفاعت کی وجہ سے رحم کر دیا گیا ہے، بے شک تو سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ اپنی رحمتیں
نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و طاہر آل علیہ السلام پر، اور انہیں وہ سلامتی عطا کرے جو سلامتی کا حق ہے، اور ہم لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ تو سامعین، یہاں پر یہ جو تفصیل سے دعا کا ترجمہ ہم نے پڑھا، جو کہ شروع میں نے بتایا تھا 3 صفحات پر تھا، کہ جو زیارت جامع ائمہ طاہرین علیہ السلام، تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے ترجمہ مکمل ہوا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے الوداع۔ اب لکھا ہے کہ اور جب تم واپسی کا ارادہ کرو تو یہ کہو، یہ بھی عربی ہی کا پیراگراف ہے، تھوڑا بڑا ہے، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر سلام، اس ودا ہونے والے کا سلام جو آپ کی زیارت سے نہ تھکا ہے، نہ ماندہ ہوا ہے اور نہ دل برداشتہ ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت و برکت ہو آپ علیہ السلام لوگوں پر۔ اے اہل بیت نبوت، بے شک وہ اللہ قابل حمد و ثنا ہے اور بزرگ ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے ایک دوستدار کا سلام، جسے نہ آپ علیہ السلام لوگوں نے بے رغبتی ہے، جسے نہ آپ علیہ السلام لوگوں سے بے رغبتی ہے، نہ وہ آپ لوگوں کے بدلے کسی دوسرے کو چاہتا ہے، نہ آپ علیہ السلام لوگوں پر کسی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، نہ آپ علیہ السلام لوگوں سے منحرف ہے، اور نہ وہ آپ علیہ السلام لوگوں کے قرب سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قبروں کی زیارت اور آپ علیہ السلام لوگوں کے روضوں پر حاضری کو میرے لیے آخری موقع قرار نہ دے دے۔ آپ علیہ السلام لوگوں پر سلام۔ اللہ تعالیٰ میرا حشر آپ علیہ السلام لوگوں کے زمرے میں کرے اور آپ علیہ السلام لوگوں کے حوض پر جنت میں پہنچائے اور آپ لوگوں کے گروہ میں قرار دے، اور مجھ سے آپ علیہ السلام لوگوں کو راضی و خوش رکھے۔ آپ لوگوں کا عہد حکومت مجھے بھی ملے، آپ علیہ السلام لوگوں کی رجت کے زمانے میں مجھے بھی زندہ کرے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کا زمانہ مجھے بھی دکھا دے۔ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں میری سعی کو مشکور کرے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کی شفاعت سے میرے گناہ بخش دے۔ آپ لوگوں کی محبت میں میری لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ آپ لوگوں کی دوستی کے صدقے میں میری شان کو بھی بلند کرے، اور مجھے آپ علیہ السلام لوگوں کی اطاعت کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے آپ لوگوں سے ہدایت حاصل کرنے کی عزت دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو بیان سے فلاح یافتہ اور بہراور صحیح سالم معافی پائے ہوئے غنی اور اللہ کے رضا و فضل و بخشش کو حاصل کیے ہوئے پلٹیں گے، بلکہ آپ علیہ السلام لوگوں کے شیعوں، دوستداروں، محبت کرنے والوں اور آپ علیہ السلام کے زواروں میں سے جو بھی شاد و بامراد پلٹے، میں اس سے بھی زیادہ بامراد پلٹوں، اور جب تک اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھے ہمیشہ مجھے صدق نیت، ایمان و تقوی و تواضع و رزق وسیع و حلال و طیب کے ساتھ یہاں بار بار پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اے اللہ، ان لوگوں کی زیارت کا، ان کے اذکار کا، ان پر درود کا میرے لیے یہ آخری موقع نہ قرار دے، اور میرے لیے مغفرت و رحمت و خیر و برکت و کامیابی و نور و ایمان و حسن قبولیت دعا کو اسی طرح لازم فرما دے جس طرح تو نے اپنے ان اولیاء کے لیے لازم قرار دیا ہے جو ان حضرات کے حق کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے رغبت سے آتے ہیں اور تیرے تقرب اور ان حضرات کے تقرب کے خواہاں ہیں۔ مولا، آقا، آپ علیہ السلام لوگوں پر میرے ماں باپ، میری جان، میرے اہل و عیال، میرا مال و منال قربان، آپ علیہ السلام حضرات مجھے بھی دھیان میں رکھیں اور مجھے بھی اپنے گروہ میں شمار کریں اور اپنی شفاعت میں شامل کریں اور اپنے رب کی یادگار میں مجھے یاد رکھیں۔ اے اللہ، اپنی رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر، اور میری طرف سے ان کی ارواح و اجساد کو سلام پہنچا دے، اور ان پر بھی سلام اور ان حضرات پر بھی سلام، ان پر اللہ کی رحمت و برکت ہو، اور اللہ درود و نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور بہت بہت سلام ہو۔ اللہ ہم لوگوں کے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے اس ابتدا میں جو الفاظ تھے ان کو بھی دہرا لیا، اور اب میں معذرت چاہتی ہوں، کئی بار پڑھتے پڑھتے قابو نہیں رکھ پاتی ہوں، آواز بھر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو جو ہم نے دعا پڑھی ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اب ہم یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ ہے نشست، امید تو یہی ہے، اور اب ہم آخری نشست میں ملیں گے جس کی ہیڈنگ ہے باب الحقوق، جس میں بہت تفصیلات ہیں۔ میں ساتھ ساتھ بتا دوں، اس میں بادشاہ کا حق، استاد کا حق، حاکم کا حق، رعایا کا حق، شاگرد کا حق، زوجہ کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیٹے کا حق، بھائی کا حق، اور غلام کا حق، آقا کا حق، مؤذن کا حق، شریک کا حق، بہت سارے
ہمارے پڑوسی کا، اتنے ساری معلومات ہیں کہ جس کو پڑھ کے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، کیونکہ یہ تمام معلومات جو ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ ائمہ علیہم السلام کی احادیث کے ذریعے پہنچ رہی ہیں. اس سے زیادہ مستند چیز کیا ہو سکتی ہے. ملتے ہیں اگلی آخری نشست میں، امید ہے انشاءاللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.